للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار شاہوں کے تاج جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں سماعت کی تھیں، آج پھر نماز کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، برا ہو ایسے نمازیوں پر کا، برا ہو ایسے نمازیوں کا جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فویل للمصلین، قرآن کہتا ہے ویل ہو، برا ہونا، بربادی ہونا، تباہ ہونا، یہ سب ایک معنی میں آتا ہے۔ ویل کی بہت ساری تفاسیر موجود ہے، کسی مفسر نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی سب سے نچلی وادی کا نام ویل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اگر اس کا لفظی ترجمہ یہ کر لیا جائے کہ بربادی ہو ایسی نمازیوں پر جو وقت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، جو اپنے نماز کو بھلا بیٹھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ بربادی میرا کہنا نہیں ہے، آپ کا کہنا نہیں ہے کہ بربادی ہو، یہ خالق کائنات کہہ رہا ہے بربادی ہو اس شخص کی، یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے۔ کون؟ بے نمازی کے بارے میں نہیں، بے نمازی تو اور گیا گزرا ہے، بے نمازی کے بارے میں نہیں کہا، اللہ رب العزت اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہے فویل للمصلین، وہ نمازی ہیں، مصلین ہیں، فویل للمصلین، لیکن کیسا مصلی ہے، کیسا نمازی ہے جس کے بارے میں فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھا ہے، یعنی جو اپنے وقت پر، جو نماز کا وقت ہے اس وقت پر نماز ادا نہیں کرتا ہے، یعنی جو قضا کر کے پڑھتا ہے نماز، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بربادی ہو تو جو بے نمازی ہے اس کا حال کیا ہوگا، اس کے گھر میں خوشحالی کیسے آئے گی، اس کو آبادی کیسے حاصل ہوگی، اس کو خوشی اور مسرت کیسے ملے گی۔ یہ دنیا کی بات بھی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے، آخرت میں تو بربادی ہلاکت ہی ہے، جو بے نمازی ہے قبر کے اندر اس کی ہلاکت تو ہی ہے جو بے نمازی ہے، لیکن جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا برا ہو، یعنی بربادی ہو شخص کی جو وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوا کرتے تھے ایسے شخص سے جو وقت گزار کر یا جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر جماعت کو ترک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نمازی تو ہیں لیکن جان بوجھ کر وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے، جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتے، بلکہ جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے رہیں گے
اذان کی آواز آئے گی، اس کے باوجود بھی مسجد کا رخ نہیں کریں گے۔ ابھی 15 منٹ باقی ہے نا، ابھی جماعت کھڑی ہونے کو وقت ہے نا، لہذا پھر وہ آرام سے نکلیں گے 10-15 منٹ کے بعد، 10-12 منٹ کے بعد۔ راستے میں کوئی ملا، اس سے کھڑے ہو کر پھر بات کرتے رہیں گے۔ یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہوگے اور وضو کرنے میں، استنجا کرنے میں، اس میں ٹائم پاس اور وقت گزاری کریں گے، تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہوگے، یا پھر انتظار کریں گے کہ امام سلام کب پھیرتا ہے اور پھر ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تنہا نماز پڑھے اور ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو تنہا نماز پڑھنے والے سے 25 گنا اور ایک روایت میں آتا 27 گنا زیادہ ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر 1 روپیے کا 2 روپیہ ملنا شروع ہو جائے آپ کو کہیں پر منافع، آپ کو پتا ہے کہ فلاں مارکیٹ کے اندر آپ یہ چیز فروخت کرو گے تو آپ کو 1 کا ڈبل ملے گا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ایسا جو وہاں نہیں جائے گا؟ کون ہے ایسا جو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ڈبل قیمت پر فروخت کرنے کے لیے نہیں جائے گا؟ تھوڑے تھوڑے منافع کے لیے ہم اتنا دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا نفع مل جائے، تھوڑا سا منافع مل جائے، لیکن ہمارے نزدیک نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے، نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تنہا اور جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے پر فوکس کیے ہوئے تھے، اس پر ہی توجہ ہے ہماری کہ جماعت چھوٹ جائے اور تنہا نماز پڑھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت کے چھوڑنے پر اس قدر ناراض ہوتے تھے، اس قدر ناراض ہوتے تھے، ایک دن تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بلکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مسجد میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور پھر کسی شخص سے کہوں کہ نماز پڑھائے، ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں جوانوں کو لے کر لکڑیاں جمع کروں اور لکڑیاں جمع کرنے کے جوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور ان لکڑیوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو لوگ جماعت کو ترک کرتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آقا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو رحمت بن کر تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، وہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بے نمازی نہیں بلکہ جماعت کے ترک کرنے والے کے گھروں کو جلا دوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رخ پھیر لیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا تو پھر کیا بنے گا؟ کیا حال ہوگا ان بے نمازیوں کا؟ قبر کے اندر اگر آقا نے چہرہ پھیر دیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا اور آپ کا؟ اس لیے مسلمانوں نماز بھی پڑھو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہا اگر کوئی جانور ہوتا ہے تو بھیڑیا اس پر ضرور حملہ کرتا ہے۔ یہ مثال اسی کے لیے دی گئی ہے کہ جو جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو شیطان جو ہے یہ تم پر ضرور حملہ کرے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ایک ساتھ میں جس طرح بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پر ایک ساتھ میں حملہ کرنے کے لیے جھجکتا ہے اور ڈرتا ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر شیطان حملہ نہیں کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامی، کیا ایک شخص تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ کہیں اور تھا، اس کو پتا چلا، وہ آیا دوڑ کر، جب پہنچا تو قبرستان تک اس کی بہن کو لے جا چکے تھے۔ اس نے کہا میں تدفین کرتا ہوں، میری بہن قبر میں اترا۔ اتفاق ایسا کہ اس کے ہاتھ میں اشرفی کی تھیلی تھی، اس نے سوچا کہ دفن کرتے وقت اب اس اشرفی کی تھیلی کو ہاتھ میں رکھوں گا تو رکاوٹیں آئے گی، اس نے اس تھیلی کو سائیڈ میں رکھ دیا، تو سوچا کہ جب میں باہر نکلوں گا تو میں اس اشرفی کی تھیلی کو لے کر باہر نکلوں گا، لیکن غم اتنا تھا، پریشان اتنا تھا، ایک تو سفر کی تھکاوٹ اور پھر بہن کا انتقال ہونا جوانی میں ہوا، یوں کہ وہ جب دفن کرنے لگ گئے تو اس وقت بھول گیا کہ اشرفی کی تھیلی قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے، قبر کے اندر اشرفی کی تھیلی بھول گیا ہو۔ جب واپس آیا گھر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ ارے میں اشرفی کی تھیلی تو قبر میں ہی بھول گیا۔
اب پریشان ہو گیا، رات کا انتظار کرنے لگا کہ رات ہوگی، رات کی تاریکی میں جب سب لوگ سو جائیں گے تو میں جاؤں گا اور جا کر قبر کھودوں گا، اپنے اشرفی کی تھیلی نکال لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر ہوا یوں کہ وہ رات کی تاریکی میں گیا، اپنی بہن کی قبر کو کھودا۔ جیسے ہی ابھی تھوڑی کھود رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے، قبر کے اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے قبر کے اندر۔ وہ گھبرا گیا اور وہیں سے بھاگ کر گھر پر آیا، پوری رات پریشانی کے اندر رات گزار رہا ہے کہ بہن کون سا گناہ کرتی تھی، بہن سے کون سا گناہ سرزد ہوتا تھا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، آگ کے شعلے اس کی قبر سے اٹھ رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہو گیا، رات بے چینی بے قراری میں گزارا۔ صبح ہونے کے ساتھ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، ماں سچ سچ بتانا، سچ سچ کہنا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہے، تو ضرور جانتی ہوگی کہ میری بہن کیا گناہ کرتی تھی۔ میں تو دیکھتا تھا وہ تو بڑی متقی تھی، پرہیزگار تھی، اس کا حال یہ تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، ذکر و اذکار بھی کرتی تھی، گناہوں سے بچتی بھی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا تو سچ کہتا ہے کہ وہ نمازی بھی تھی، روزے دار بھی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، ذکر و اذکار بھی کرتی تھی، وہ اللہ کی بندگی بھی کرتی تھی، گناہوں سے بچتی بھی تھی، لیکن ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں تھا جسے میں جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو تو عذاب دیکھ کر آیا ہے اسی ایک گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ مجھے وہ گناہ کون سا کرتی تھی؟ اللہ اکبر، غور سے سننا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا وہ نمازی تو تھی، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ وقت گزار کر نماز پڑھتی تھی، یعنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں مسلمانوں، سوچیں کہ وہ جو نماز پڑھتی تھی لیکن وقت گزار کر پڑھتی تھی، اس پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا حال کیا ہوگا؟ ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے، اگر ہم کو پتا ہو کہ کل یہ مصیبت آنے والی ہے ہم اس کی تیاری پہلے ہی سے کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پر پختہ، اس وجہ سے ہم شاید نماز چھوڑتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہونے والا ہے، میدان محشر میں عذاب ہونے والا ہے، میدان محشر کی ہولناکیوں کو جھیلنا ہے۔ جس دن اندازہ ہو جائے گا آپ کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بے نمازی ہمارے درمیان رہے گا۔ یقین نہیں ہے، ہمیں یقین کامل نہیں ہے، جس طرح سے یقین کامل ہونا چاہیے۔ آخرت پر یقین کی دولت اگر جس دن حاصل ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ نمازوں کی اس قدر پابندی ہوگی کہ اذان ہوتے ہی مسجدوں کے اندر لوگ آنا شروع ہو جائے گے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یا پھر آخرت پر یقین کامل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم بے نمازی ہے یا نمازوں کو یا جماعت کو ترک کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ اب جانتے ہیں، سوچیں کہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھ کے اللہ کے گھر کو ویران ہی تو کر رہے ہیں۔ مسجد کی خوبصورتی یاد رکھنا، کان کھول کر سن لینا، مسجد کی خوبصورتی در و دیوار سے نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی اس کے نمازیوں سے ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسی پکی اور خوبصورت مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج مسجد میں دینے کا معاملہ آئے تو لوگ اچھے سے اچھے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں دیا بس اسی کا۔ میں یہ نہیں کہتا مسجد کو تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک الگ اجر ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہی کرتا ہے، قرآن نے یوں کہا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ صرف تعمیری خرچ دینا صرف اسی پر بس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کی اصل رونق جو ہے وہ نمازی سے ہے، رونق جو ہے وہ نمازی سے۔ یقین جانیں جب مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے نا، 4-5 صف، پوچھئے آپ جو نمازی ان سے کتنا اچھا لگتا ہے، اور وہی اگر 1.5 صف ہو جائے، پتہ نہیں کبھی کبھی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، میں اچھا حسن ظن رکھتا ہوں کہ یقیناً نہیں ہوتے ہوگے جب نہیں آتے ہوگے، کبھی کبھی تو 1.5 صف بھرتی ہے، کبھی کبھی یہ حال ہے ہماری مسجدوں کا۔
برادران ملت اسلامیہ، نماز قائم کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ آپ کے گھر کو آباد فرمائے گا۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کے گھر کو ویران کر کے پھر سوچو گے کہ آپ کا گھر آباد ہو جائے، نماز چھوڑ کر رزق میں برکت ہو جائے، نماز چھوڑ کر اگر آپ یہ ذہن بنا لو گے کہ روزی میں فراخی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا، اس لیے کہ بے نمازی کی نحوست رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، رزق کی برکت کو بے نمازی کی نحوست ختم کر دیتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا گزر ایک شہر سے ہوا، ایک علاقے سے ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا اچھا شہر ہے، لوگوں کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، نہریں جاری ہیں، سب کچھ ہے وہاں پر، لوگوں کے پاس کھانے کی فراخی ہے اور اناج موجود ہے، عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن سب نمازی ہیں، سب پرہیزگار ہے اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، آپ جب چلے گئے اور کئی دنوں کے بعد جب آپ کا دوبارہ اسی شہر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو کر پڑے ہیں، نہر جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، سارے پھل والے درخت جو ہے وہ گر کر زمین پر آ چکے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اور تعجب کے عالم میں پکارتے مولا، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، مولا کیا معاملہ ہے؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا، کچھ عرصہ پہلے یہاں سے گزرا تھا، تو حال یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پر آبادی تھی، لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے اور سب کے پاس روزی کی فراخی تھی، اچھے سے زندگی گزار رہے تھے۔ کیا انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا؟ مولا تیری بندگی کو چھوڑ دیا انہوں نے؟ ان پر عذاب کیوں آیا؟ یہ ہلاکت میں کیوں پڑ گئے؟ جواب غور سے سننا، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے میرے نبی سنو، معاملہ یوں ہے کہ اس گاؤں سے، اس علاقے سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا اور اس نے اس نہر سے وضو کیا، منہ ہاتھ دھویا اور اس کا پانی ان کی زمین پر گرا، تو بے نمازی کے پانی زمین پر گرنے کی نحوست کی وجہ سے یہ سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس گھر کے اندر بے نمازی ہوگی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا بھائی بے نمازی ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کا بیٹا بے نمازی ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی بیوی بے نمازی ہوگی، اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت تو نماز پڑھتی ہے، جس کا شوہر بے نمازی ہوگا، جس کی اولاد بے نمازی ہوگی، کہ اس کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، کہ اس کا گھر آباد ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دو کہ نماز پڑھے، خود ہی نماز پڑھے ایسا نہیں، گھر میں سب نمازی ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری گھر کے مرد کی ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اللہ پوچھے گا، الرجال قوامون علی النساء، میں نے تو کہہ دیا تھا مرد عورتوں پر حاکم ہے، جب میں نے کہہ دیا تھا حاکم ہے تو میں نے جب تمہیں حکومت دی تھی گھر کی، تو تم نے ذمہ داری سنبھالی کیوں نہیں؟ تم نے کیوں اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنایا؟ ذرا سی بات پر تو ناراض ہو جاتے تھے، کھانے میں نمک زیادہ پڑنے پر تو ناراض ہو جاتے تھے، کھانے کے اندر مرچ زیادہ جانے پر، مسالہ زیادہ جانے پر تو ناراض ہو جایا کرتے تھے، اور حال یہ ہے کہ بے نمازی ہے، اس پر کوئی ناراضگی نہیں، بچہ اگر اسکول نہ جائے اس پر ناراضگی ہے، نماز نہ پڑھے تو کوئی ناراضگی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جوان بچہ ہو جائے، کام نہ کرے، کاروبار سے نہ جڑے، تو باپ اتنا ناراض، بھائی الگ ناراض، ماں الگ ناراض، روز تانے سننا پڑتے ہیں، کب کام کرے گا، کب کام پہ لگے گا، دیکھ تیری عمر کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور تو ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، روز تانے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ تانے کبھی اس بات پر دیے کہ دیکھ تیرے عمر کے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو بھی جا نماز پڑھنے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کی کل پوچھ ہوگی، اس کمی پر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ یاد رکھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائی، آقا نے دعا فرمائی ہے، آقا کی دعا ہے۔ رحمت کون ہے جو اللہ کی رحمت کا آج طلبگار نہیں ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، سب چاہتے ہیں۔ تو آقا نے کس پر رحمت کی دعا کی؟ ذرا غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا۔ فرمایا
اللہ کی اس شخص پر رحمت ہو جو شوہر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے یا نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور بیوی سوئی ہے اس کو اٹھاتا ہے، اس کو جگاتا ہے، اور پھر نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے چھینٹے محبت کے ساتھ مار کر پھر اسے اٹھاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے شوہر پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور اسی پر فرمایا ایسی بیوی جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے یا فجر کے لیے اٹھتی ہے اور اس کا شوہر نمازی نہیں ہے، اس کا شوہر نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو بیوی جو ہے اس کو محبت سے اٹھائے یا پانی کا چھینٹا لے کر اس کے اوپر مارے تو اللہ ایسی بیوی پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ میرے آقا نے دعا فرمائی ہے فجر کی نماز کے لیے جگانے کے لیے، یعنی ہر جو ترکیب ہو سکے اس کا استعمال کیا جائے، لیکن گھر میں فجر کے وقت کوئی سویا نہ رہے۔ آج حال یہ ہے، ذرا غور کریں، فجر کی نماز آج 6:10 پر ہے، اتنی لیٹ ہے فجر، اتنی طویل رات ہے، اتنی لمبی رات ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو دو ہی وجہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، یا پھر رات میں زیادہ دیر تک جاگتے ہو گے، رات میں جاگتے ہوگے جس کی وجہ سے فجر کی نماز آپ کی چلی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامی کا یاد رکھنا، اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے رات میں، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے گردن کے پیچھے 3 گاٹھ باندھ دیتا ہے، 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گاٹھ باندھتا ہے اور اس پر منتر پڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ اپنا منتر پڑتا ہے، کہتا ہے اس پر منتر پڑتا ہے، وہ منتر یوں پڑتا ہے، پہلی گاٹھ باندھتا ہے اور کہتا ہے سو جا ابھی رات طویل ہے، پھر دوسری گاٹھ باندھتا ہے، پھر منتر پڑتا ہے سو جا ابھی رات طویل ہے، پھر تیسرا منتر پڑتا ہے سو جا، اور پھر گاٹھ باندھتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی رات طویل ہے۔ برادران ملت اسلامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کوئی اگر اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے اور اٹھنے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گاٹھ کھل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گاٹھ کھل جاتی ہے، اور پھر فرمایا جیسے ہی وضو کرتا ہے دوسری گاٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گاٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامی، پھر آقا فرماتے آگے کہ اب وہ حشاش بشاش ہو کر اور خوش و خرم ہو کر وہ صبح کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو شیطان کی نحوست اس کے اوپر رہتی ہے، اور جب وہ 8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے تو پھر وہ خوش نہیں ہوتا، خوش خرم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طبیعت کے اندر خبیث النفس کے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ خبیث ہو کر اٹھتا ہے، اور جو اٹھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا طیب النفس، اچھا نفس لے کر اٹھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں فجر کی نماز پڑھ کر آپ فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلو گے آپ کی طبیعت میں ایک اچھا پن محسوس ہوگا، اور اگر آپ فجر نہیں پڑھتے ہو، آپ اگر لیٹ اٹھتے ہو 8 بجے 9 بجے، دیکھو 2-4 گھنٹے تک تو آپ کی سستی ہی نہیں جاتی، آپ کی کاہلی نہیں جاتی، وہ نحوست ہے اسی گاٹھ کی جو شیطان نے پیچھے سے باندھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہو گے کہ مجھے تعویذ کرانا ہے اور مجھے علاج کرانا ہے، اور میں نے اتنے گلے میں 3-3 4-4 تعویذات ڈال کر رکھا ہوں۔ یاد رکھو شیطان نے جو نحوست کی گاٹھ تمہارے اوپر منتر پڑھ کے باندھ دی ہے، اس گاٹھ کو صبح میں کھولا ہی نہیں تو پھر یہ دوسری تعویذات اثر کیا کرے گی آپ کے اوپر؟ پھر کہاں سے بھلائی ملے گی؟ پھر نحوست ہی نحوست ہوگی اور پورا دن جو ہے وہ نحوست میں جائے گا۔ مسلمانوں خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز کی پابندی کرو، اٹھو، دیکھو فجر کی نماز پڑھنا شروع کرو گے تو خود بخود دوسری نمازوں کی بھی پابندی ہو جائے گی۔ اور ابھی رات طویل ہے، ابھی عذر بھی نہیں ہے کوئی کہ جلدی فجر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بولتا تھا میں کہ چلو نماز کے لیے کیوں نہیں آتے فجر، کہاں کہ امام صاحب بہت جلدی صبح ہوتی ہے، تو ابھی تو وہ عذر بھی نہ رہا، پہلی بات تو وہ عذر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا جلدی ہو لیٹ ہو، صبح کی اذان نماز کے وقت مؤذن پکار کر کہتا ہے آپ کو الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن ہم نے نیند کو بہتر سمجھ رکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سے معذبانہ گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی کسی چیز میں چھپی ہے تو وہ نماز ہی میں چھپی ہے۔ بغیر نماز کے آپ یہ سوچو گے کہ قیامت کے اندر دنیا میں کامیابی ملے اور قیامت میں کامیابی ملے تو دنیا میں تو نہیں ملنی ہے، آخرت میں بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر پہلے ہی سوال کے
اندر جواب نہ بن پایا تو پھر اگلا کیا ہوگا آپ خود ہی جانتے ہیں۔ مسلمانوں اس لیے نماز کی پابندی کرو، خوب پابندی کرو، جتنی ہو سکے اتنی نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو 5 وقت کی نماز فرض آپ پر کی ہے، آپ کہیں پر بھی ہو آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔